اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا فرام دا سیریز ڈیبنکنگ ڈاؤٹس اسپیشلی اباؤٹ محرم، جو سوالات کیے جاتے ہیں ریگارڈنگ محرم، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ ان کی شہادت سرزمین کربلا پر واقع ہوگی، لاجیکل سینس تو یہی کہتا ہے کہ انسان کو جب اگر پتہ ہو کہ فلاں مقام پر جانے سے ان کی جان کو خطرہ ہوگا تو وائی وڈ ہی ڈو دیٹ؟ دا پیپل کوشچن in this way, isn't this nature, isn't this action of Imam Hussain علیہ السلام termed suicidal? نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلے answering from the Holy Quran itself. We are the followers of the Holy Quran. یہاں پہ بات آتی ہے علم غیب کی، even though it is a separate discussion، کہ کس طرح سے سید الشہداء علیہ السلام کو یہ پتہ تھا، امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے نالج تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے؟ اس کا جواب آیت الکرسی میں ہمیں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، and they do not have access to his knowledge إِلَّا بِمَا شَاءَ except to those who he wills۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے چنندے بندوں کو ایک غیبی نالج دیتا ہے۔ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر فرام دا بگننگ اٹ سیلف، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو، ان کی جتنی بھی نالج ہے اٹ از ناٹ ایٹ آل انڈیپینڈنٹ، اٹ از 100% ڈیپینڈنٹ اپون اللہ رب العزت۔ ہم یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ اہل بیت کا اپنا کوئی علم تھا، انبیاء علیہ السلام کا اپنا کوئی علم تھا۔ their knowledge is completely dependent upon اللہ رب العزت۔ تو یعنی اللہ اپنے چنندے بندوں کو کچھ غیب کی باتیں سکھاتا ہے، انہیں پرائر جو چیز ہونے والی ہے اس سے پرائر انفارم کر دیتا ہے۔ کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے اصل جو سوال کیا ہے اس کا رسپانس پہ آتے ہیں۔ وی سی سم ایگزامپلس، فار این ایگزامپل لائک وی سی ان سورہ یوسف آیت نمبر 4، جہاں پہ اللہ رب العزت جناب یوسف علیہ السلام کو ایک خواب میں ایک منظر دکھاتا ہے۔ یہ منظر وہ ہے کہ جو کئی سالوں بعد عزیز مصر کے دربار میں واقع ہونے والا تھا۔ دا ایونٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپنڈ، یعنی بہت زیادہ کئی سالوں بعد، لیکن اس کی بشارت، اس کی نالج، اس کا علم جناب یوسف علیہ السلام کو پرائر دے دیا گیا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، جناب یوسف نے اپنے بابا سے کہا، انی رأیت، تو میں نے دیکھا، 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم لساجدین، ان تمام چیزوں کو میرا سجدہ کرتے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سورج، چاند اور 11 ستارے، یعنی یہ جناب یوسف کے بھائیوں کی اور جناب یعقوب، ان تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایونٹ پہلے کئی سالوں بعد ہونے والا تھا، اس کی بشارت، اس کا علم جناب یوسف علیہ السلام کو پرائر دے دیا گیا تھا۔ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، سورہ روم آیت نمبر 1 سے لے کے 5، جہاں پہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، the Roman empire has been defeated۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی کہ آنے والے کچھ سالوں میں دا پرشین امپائر ول ڈیفیٹ دا رومن امپائر۔ یہ ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، کئی سالوں بعد یہ واقعہ ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ یہی لاجک کو اپلائی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایات میں یہ موجود ہے واضح طور پہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر خود امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر دے دی گئی تھی۔ اب یہی سوال جو ہم نے ابتدائی گفتگو میں کیا تھا، جو پوچھا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اہل بیت علیہ السلام کو یہ بتایا، تو جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا
تو پھر وہ گئے کیوں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آپشنس کیا کیا اویلیبل تھے. جب یزید اسلامی حکومت کا ہم یہ کہہ سکتے سو کالڈ رولر بنا تو اس نے اپنے گورنر جو مدینے کا گورنر تھا ولید اسے ایک لیٹر بھیجا اور اس لیٹر میں وہ ولید کو یہ لکھتا ہے اذا اتاک کتابی ھذا کہ جب میرا یہ لیٹر تم تک پہنچے فاحذر الحسین ابن علی و عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی علیہ السلام کو اور عبداللہ ابن زبیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے عبداللہ ابن زبیر کا وہ ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں ان دونوں کو کیا کرو فخذہما ان دونوں کو اپنے پاس بلانا بالبیعۃ لی اور میری بیعت لینا فإن امتنعا فاضرب اعناقہما وابعث لی برؤوسہما اور اگر یہ لوگ بیعت کرنے سے انکار کر دے فاضرب اعناقہما ان کے اعناقہما مطلب ان کی گردنوں کو اڑا دینا اور کیا کرنا میرے پاس ان کے سروں کو بھیجنا برؤوسہما میرے پاس ان کے سروں کو بھیجنا یعنی آپشن نمبر 1 یزید کی بیعت اور آپشن نمبر 2 ٹو گیٹ مارٹائرڈ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں تھا. تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے آگے سبمٹ کر دیتے اس کی بیعت کر لیتے تو آج دین اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو بیعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. واٹ واز دا سیکنڈ آپشن لیفٹ ٹو گیٹ مارٹائرڈ ان دا وے آف اللہ رب العزت. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی دوسرا آپشن اویلیبل نہیں تھا ایکسیپٹ فار گیٹنگ مارٹائرڈ. اب یہاں پہ کچھ لاجیکل باتیں پوائنٹس قرآن مجید سے ثابت ہم کرنے کی کوشش کریں گے. If you are giving your life for a greater cause, then your death will not be considered as a mere death, but it will be considered as a sacrifice, as your martyrdom. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک گریٹر کاز کے لیے جو ہے اپنی جان دی تو یہ ان کی شہادت مانی جائیں گی. مثال کے طور پہ بہت ہی فیمس اگزامپل آپ کو دے دوں فرعون کے جادوگر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 اور 71 میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب فرعون کے جادوگروں نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھا کہ یہ صحیح راستے پر ہے تو انہوں نے فرعون کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. دے نیو کہ یہ ایسا کرنے سے ہماری جان 110% جانے والی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور وہ کھڑے ہوئے. دے ڈڈ ناٹ سبمٹ ٹو دا ٹائرنٹ آف ہز ٹائم. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 70 اور 71 میں آیت کی تلاوت کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب جادوگر جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کی حقانیت کو انہوں نے دیکھا تو کیا اس بات کو قبول کیا؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے نیو کہ فرعون انہیں جان سے مار دے گا لیکن کس طرح سے مارے گا کس طرح سے اذیت دے گا وہ اگلی آیت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا ایک حصہ فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذاب و ابقا. یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف قتل نہیں کروں گا بلکہ اس انداز میں قتل کروں گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے خوف کھائیں گے. کہ ایک مثال کے طور پہ رائٹ سائڈ کا ہاتھ اور لیفٹ سائڈ کے پیر اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ کے تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا اور تمہیں قتل کروں گا. لیکن اس پر بھی جو ہے انہوں نے فرعون کے آگے سبمٹ نہیں کیا اور اللہ جو ہے آگے ان کی مدح کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر فرعون کی اپوزیشن کریں گے تو یہ لوگ قتل کیے جائیں گے تو ان کی قتل شہادت مانی جائیں گی. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں تو میں شہید کر دیا جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام کی سیکریفائس یہ قربانی اٹ از فار اے گریٹر کاز کہ امام حسین نے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جو ہے شہادت دی. خود 28 رجب کو امام حسین نے یہی کہا تھا کہ میں نکل رہا ہوں اپنے گھر سے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے امت کی اصلاح کرنے کے لیے میرے نانا کی امت کی. دس از فار اے گریٹر کاز.
کچھ ایگزامپلز ہم اور دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. سورہ صافات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 100 سے لے کے 111 تک پورا یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ. اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان کے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام انہیں اس پہاڑ پر جو لے کر جا رہے ہیں وہ ان کے قتل کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس پر جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام راضی تھے. کیوں؟ اٹ از فار اے گریٹر کاز، اللہ کے رضا کے لیے. سورہ صافات آیت نمبر 102 اور 103 میں یہی ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 102 کا جو حصہ ہے قال یا ابت افعل، کہ او مائی فادر، جناب اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں ڈو ایز یو آر کمانڈیڈ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ویسا کریں. ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اینڈ یو ول ٹرولی فائنڈ اینڈ یو ول شیورلی فائنڈ می فرام دا پیشنٹ ونس، میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پاؤ گے. یعنی یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ ہے کہ اگر if the sacrifice is for a greater cause then inshallah you will find me amongst the patient ones. اور اس لیے اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیسٹ ایگزامپل اگر دیکھیں in order to sacrifice one's own life for a greater cause، تو اس میں خود ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں پورا واقعہ شب ہجرت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سو جائیں گے there is a huge possibility of getting martyred. تو کیا اور عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں ان کی مدح میں نازل کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 207 جہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور کون ہے جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنی جو ہے نفس کو بیچ دیتا ہے. واللہ رعوف بالعباد، and there is a type of man who gives his life to earn the pleasure of Allah. اللہ کی مرضی کے لیے وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. and Allah is full of kindness to his devotees. تو اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. کیا اس وقت ہم امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے اے امیر المؤمنین، آپ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان جا سکتی ہے؟ will you term this action as suicidal? No، ہرگز نہیں. Why? Because this sacrifice of Amir al-Mu'mineen alayhi salam is done in order to protect the life of the Prophet of Islam sallallahu alayhi wa sallam. تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ any action which is done in order to protect a greater cause is termed as a sacrifice, is termed as martyrdom. آخری نقطہ یہ کہتا ہوا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف خروج کرنا it was in response to those letters that were sent by the Kufans. کہ کوفے والوں نے جب اپنے خطوط بھیجے امام حسین علیہ السلام کو، یہ کہا تھا نا کہ امام حسین آپ آ جائیے ہمارے پاس، تو امام حسین علیہ السلام اگر پیچھے ہٹ جاتے تو کل کو کوفے والوں کے پاس یہ عذر باقی رہ جاتا کہ ہم نے تو خط بھیجے تھے، ہم تو نصرت کے لیے ریڈی تھے، تیار تھے، لیکن امام آپ نہیں آئے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر سے جو خروج کیا in response to those letters that were sent by Kufans، حجت تمام کی کوفے والوں پر کہ امام تمہارے پاس آنے تیار تھے، لیکن تم وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا. اور ایون آفٹر دس لاجیکل ریپلائز، اگر کوئی شخص یہی سوال بار بار کرتا ہے، ایون فرام حدیث، فرام خود دا ہولی قرآن اٹ سیلف، اگر کوئی شخص ابھی بھی یہ سوال کو دہراتا ہے تو قرآن مجید کا یہ بہترین فقرہ، قرآن مجید خود اللہ رب العزت یہ کہتا ہے اپنے قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 46 جہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. تو اسی امید کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہم زمانے میں حق کو پہچانیں، حق کو دیکھیں، اور حق کے ساتھ جس طرح سے امام حسین نے وقت کے ظالم کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کبھی بھی باطل کے آگے نہیں جھکے، خداوند عالم سے ہم دعا گو ہے کہ کبھی بھی ہمیں باطل کے آگے نہ جھکانا اور سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی امید کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.